बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश पे शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक आपको पता चल चुका, मुबारक हो, कि पीर 17 जून को ईद उल अज़हा होगी, बड़ी ईद होगी। और इसी मुनासबत से जब आपके सामने आज ऐलान हो रहा था तो एक बड़ी ख़बर, एक बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल हमारे सामने पेश आई। चेयरमैन रोए थे हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, जो बादशाही मस्जिद के ख़तीब भी हैं, उन्होंने जब ये ऐलान किया तो इस मौके पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से थी और बड़ी हैरान कुन गुफ्तगू थी जो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने की। मुझे इस वीडियो में इस हवाले से भी बात करनी है। ऐसा लगता है कि मौलाना साहब ने एक अदद गलती की है। मेरी राय में मौलाना साहब ने जो बात की है वो एक अदद गलती है। ज़ाहिर है कि मौलाना साहब हैं, उनका इल्मी मर्तबा है और हम उनके लिए जब बात करते हैं तो बहुत एहतियात के साथ बात करनी पड़ेगी। लेकिन सियासी मामले पर मौलाना साहब की राय है। मेरी राय में मौलाना साहब ने एक अदद गलती की है, क्योंकि ये मजहबी मामले से ताल्लुक़ नहीं रखती बात। दूसरा, इमरान खान साहब ने कुछ और बातें बताई हैं, इनकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा हुकूमत की एक तैयारी है, उस तैयारी के नतीजे में यहाँ जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, इमरान रियाज खान, सद्दीक जान, दीगर दोस्त आपसे मुखातिब होते हैं, या आप अपना सोशल मीडिया जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आसान नहीं है, लेकिन उसमें मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं। तैयारी हुकूमत ने पूरी कर ली है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ने जो बात की उसकी बात करते हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब ऐलान करने आए, चांद की रोयत का ऐलान करने आए, और इस ऐलान के साथ साथ मौलाना साहब ने बात की मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। अब जब मौलाना साहब मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे तो वो कहने लगे कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, हों आमीन, इलाही आमीन, मजीद बेहतर हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत, फौज और सिक्योरिटी इदारों की पुश्त पर कौम की दुआएं हैं, ये हमेशा होनी चाहिए। मैंने भी आपसे कहा है कि हुकूमत चाहे शहबाज शरीफ की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, लेजिटिमेट हुकूमत कामयाब होनी चाहिए। और अगर हुकूमत फॉर्म 47 वाली हो तब भी, कम से कम एक आम आदमी के भले के लिए कुछ हो जाए तो उस पर मैं और आप क्या उसको गलत और बुरा कहेंगे? हाँ, जाहिर है कि फॉर्म 45 पर जीती हुई जायज़ हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन फॉर्म 47 वाली हुकूमत भी जितने दिन हो, कम से कम एक आम आदमी के लिए कुछ करे। हुकूमत है, भले बिठा दी गई है लेकिन हुकूमत है तो कुछ करे। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ। ये बात भी उन्होंने की कि हुकूमत, फौज और सिक्योरिटी इदारों की पुश्त पर कौम है। हम अपनी फौज की पुश्त पर हैं, हम अपने सिक्योरिटी इदारों की पुश्त पर हैं। जो जान देता है उससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन क्या जहां उनका आईनी किरदार है उससे बढ़कर किरदार होगा तो क्या उस पर तनकीद नहीं हो सकती, उस पर बात नहीं हो सकती? उस किरदार में जो आपको अदालतें आज बताती हुई नजर आ रही हैं, जो अहमद फरहाद का मामला है, जो इमरान रियाज खान के हज पर ना जाने का मामला है, जो दीगर लोगों के मामलात हैं, जो शख्सी आज़ादियाँ सल्ब हो रही हैं, क्या उन पर बात नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो मौलाना साहब जो हैं, जो बात कर रहे हैं, वो यहाँ तक तो ठीक थी कि सब इनकी पुश्त पर है, बिल्कुल ठीक है, पुश्त पर हैं। वो कहते हैं आए मिलकर इंतशारी क़ुव्वतों का खात्मा करें। ये इंतशारी क़ुव्वतें जो हैं, ये दुश्मन मुल्क के एजेंडे पर काम कर रही हैं, मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रही हैं। ये पाकिस्तान में गैर मुमालिक का एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं। अब ये जो लफ्ज़ इंतशारी है, ये हमने हुकूमत को, ये हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को इस्तेमाल करते हुए देखा है और बार बार देखा है। तो वो कहने लगे आए मिलकर इंतशारी क़ुव्वतों का मुकाबला करें। तो मुकाबला करना चाहिए, इंतशारी क़ुव्वतें जो जो हों उनका मुकाबला करना चाहिए। मगर क्या एक सियासी जमात को लेबल कर दिया जाए? यानी मैं तो DGIS PR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी ये बात करता हूँ कि DGIS PR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी टोला है, तो इससे तो इंतशारी टोला नहीं हो जाएगा। उसको जाहिर है कि आपको इंतशारी टोला अदालत में साबित करना होगा। आपने जो अब तक चीज़ें की हैं इस मुल्क के सिस्टम ने, ये मैं DGIS PR की बात नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमत ने, सिस्टम ने, अदालतों ने, क्या उनमें इंसाफ हुआ है? साल से ऊपर हो गया है, ख़वातीन को आप शटलकॉक बना के चलो लाहौर में एक जगह से दूसरी जगह, आप एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में उनको भगाते रहे, फिर उसके बाद आप उनको सरगोदा भगा दें, मियाँ वाली भगा दें, उसके बाद आप उनको गुजरांवाला भगा दें, फैसलाबाद भगाने की तैयारी की हुई हो आपने। क्या ऐसे इंतशारी टोला साबित करना है?
اس طرح سے کرنا ہے، یہ بڑا عجیب ہے۔ اور یہ حکومت، یہ استغاثہ، یہ تمام سسٹم کچھ بھی ثابت نہیں کر پایا، اور ان پر مقدمے کے بعد مقدمہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ عدالتوں میں اس وقت ذلیل ہو رہے، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا جو مقدمہ چلنا چاہیے 15 روز کے اندر وہ نہیں چل رہا۔ تو مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات سیاسی ہے، یہ مولانا صاحب کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ سیاسی بات کریں۔ ظاہر ہے کہ مولانا صاحب ہیں، وہ اس ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں، ہم آمین کہیں گے۔ مولانا صاحب اس ملک کے لیے کوئی بھی بہترین تجویز دیں گے، ہم لبیک کہیں گے۔ لیکن مولانا صاحب اگر اس طرح سے کسی ایک جماعت کو جو پہلی دیوار سے لگی ہوئی ہے انتشاری کہیں گے، تو میری رائے میں اس کو انتشاری ثابت کر دیں۔ بہترین ہے کہ اس کو انتشاری ثابت کر دیا جائے عدالتوں میں، اس کو غدار ثابت کر دیا جائے عدالتوں میں، اس کے کارکنان کو ثابت کر دیا جائے کہ وہ یہ تمام چیزیں کر رہے تھے۔ لیکن اگر ہم عدالتوں میں کچھ بھی ثابت نہ کر پائیں، 14 بار صنم جاوید گرفتار ہو، کوئی 20 بار چودھری پرویز الہی گرفتار ہو، دیگر لوگوں کو ہم گرفتار ہوتے ہوئے مسلسل عدالتوں کے چکر کھاتے ہوئے دیکھیں، عالیہ حمزہ کے ساتھ یہی معاملات، یاسمین راشد کے ساتھ یہی معاملات، اعجاز چودھری کے ساتھ، میاں محمود رشید کے ساتھ، عمر چیمہ کے ساتھ یہی معاملات ہم دیکھ رہے ہوں، تو یہ پھر اپنی جگہ حیران کن ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے عرض کیا کہ مولانا صاحب آپ ظاہر ہے کہ ملک کی ایک بہت بڑی جماعت کو انتشاری تو قرار نہیں دے سکتے، اور ظاہر ہے یہ اچھی بات، یہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، یہ بھی ممکن تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج جو جیل میں گفتگو کی، وہ ڈیتھ سیل والی گفتگو عمران خان صاحب نے پھر کی۔ اب ہم دیکھ رہے تھے میاں جاوید لطیف صاحب کو کہتے ہیں مجھے ڈرم میں رکھا جاتا تھا، ڈرم کے اندر جیل میں۔ تو یہ جیل میں ڈرم کے اندر کون رکھتا ہے؟ جو جیل کا سیل ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس سیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رکھ دیا جائے، لاک اپ میں رکھ دیا جائے تو وہی بہت ہوتا ہے۔ لیکن میاں جاوید لطیف صاحب نے کبھی بھی یہ باتیں نہیں کی۔ اب عمران خان صاحب کہنے لگے کہ تمام چکیوں میں یہ جو ایئر کولر ہے یہ موجود ہے، اور ظاہر ہے آپ کو خود بھی پتا ہے اس ملک کے موسم میں اس وقت جو بارشوں کا موسم ہے، پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پنجاب کی فضاؤں میں اس وقت وہ صورتحال ہے کہ جس میں ایئر کولر بجائے اس کے کوئی راحت دے وہ تکلیف دینے لگتا ہے، وہ ریلیف نہیں دیتا، وہ تکلیف دیتا ہے۔ اس سے جو ہوا نکلتی ہے وہ آپ کو شدید پسینے میں شرابور کر دیتی ہے، وہ آپ میں ڈی ہائیڈریشن والی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔ تو ایئر کولر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایئر کولر جو ہے وہ برسات کے مانسون کے موسم سے پہلے کام کا ہوتا ہے، اس کے بعد تو ایئر کولر ایک عدد مصیبت ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اگر ایئر کولر دے دیا گیا ہے، اور آپ نے وہ سیل دیکھ لیا کہ اس میں جائے نماز بچھانے کی جگہ نہیں ہے، جائے نماز اگر بچھانی ہو تو کوریڈور میں آنا پڑتا ہے، یہ عمران خان صاحب سے ملنے والے بتاتے ہیں۔ تو یہ جگہ ہے عمران خان صاحب کے پاس۔ میاں نواز شریف صاحب کی جیل سہولیات آپ نے دیکھ لی، اس کے باوجود بھی نون لیگ کے دوستوں میں اتنی ہمت، اتنی اخلاقی جرت تھی کہ وہ میاں صاحب کا سیل پورا دیکھنے کے بعد یہ بتا رہے تھے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تھے موت کی چکی میں، اور یہ نہیں تھے۔ ایک رانا ثناء اللہ کی تصویر وائرل ہوتی ہے، وہ سلاخی پکڑ کے کھڑے، وہ لاک اپ ہے۔ جیل سیل اس طرح کا نہیں ہوتا، وہ لاک اپ ہے، لیکن اس کو بھی وہ بنا کے بیٹھے ہو کہ 6 بھائی 6 کی کال کوٹری یہ تھی۔ تو یہ ہمارے ہاں لوگوں کا حال ہے، اسی طرح سے لوگ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نہ جانے کیا کا کیا آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، ان پر سختیاں اور بڑھ گئی ہیں، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اس جو سود ہے نا کمپلیکس، عمران خان کے لیے 7 کمروں کا کمپلیکس، اس ایریا کی کئی بار بجلی رات میں بند بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں رات میں پنکھا وغیرہ جو ہے وہ کام نہ کر رہا ہو تو اس پورے حصے میں ان کو محروم کر دیا جائے۔ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ جو سیل ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے اس شخص کے لیے؟ وہ پورا ہیٹ چیمبر بن جاتا ہے اتنا سا سیل، اور اس میں جو پنکھا ہے جو اس کی ہائٹ ہے اس کے حساب سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ کیا ہوا دے رہا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب وہاں پر ہے، وہ جو آپ کو ٹوائلٹ اس میں نظر آ رہا ہے وہ ٹوائلٹ ہے، وہ باتھ روم بھی نہیں ہے، وہ دوسری جگہ پر موجود ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت اس حال میں اس جیل میں ہیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہی سہولیات ہیں عمران خان صاحب کے پاس۔ تو انہوں نے ایک بار پھر بتایا کہ مجھے موت کی چکی بھی رکھا گیا ہے، میرا کھانا قیدی بناتے، اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں چاؤں چاؤں کرنے والا آدمی نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ یہاں پر یہ بتاؤں کہ مجھے کتنے برے حال میں رکھا ہوا ہے، میں شکایت نہیں کروں گا، میں یہاں پر ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں ان کو برداشت کروں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات ان لوگوں کو بتا دی۔ ہم نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی سہولتوں میں رہ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثریت کو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو سب کے سب نظر آئیں گے، کوئی اس ہاسپٹل میں، کوئی اس ہاسپٹل میں، کسی کی کمر میں درد، کسی کے بلڈ پریشر کے مسائل، کسی کے دل میں درد، کسی کے آپ دیکھیے کہ پتہ چلے گا آپ کو کہ کوئی معدے کے مسائل نکل آئے ہیں۔ یہاں عمران خان کو ابھی تک کسی بھی تکلیف نے پریشان نہیں کیا،
وہ موجود ہے. چودھری پرویز الہی جیسا آدمی, مطلب وہ کوئی 78 برس کا آدمی, وہ بھی جیل کاٹ رہا تھا, اطمینان کے ساتھ کاٹ رہا تھا, وہ تو گر گیا جیل میں, تو پھر اس لیے یہ مصیبت ہوئی, وگرنہ وہ اطمینان کے ساتھ جیل کاٹ رہے تھے. یہ صورتحال یہاں کی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ صورتحال بگڑ چکی ہے, اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو عمران خان صاحب کے لیے جو جیل جیسی ہے ویسی ہے, آپ نے دیکھ لیے, وہ ہے اپنی جگہ. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر پاکستان میں صورتحال بدلنے والی ہے. پاکستان نے ایک فائر وال خرید لی ہے. پہلے ہو رہا تھا نا کہ فائر وال پاکستان خرید رہا ہے, اب پاکستان نے یہ فائر وال خرید لی ہے. اس فائر وال کے خریدنے سے پاکستانی حکام کیا کر سکیں گے, کہاں سے خریدی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دا نیوز نے اس بارے میں خبر دی ہے. وی پی این کا جو غلط استعمال ہے اس کو روکنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اب ہم ٹویٹر تو اسپیشلی وی پی این پہ یوز کرتے ہیں, اور دا نیوز یہ بتاتا ہے کہ انہیں 4 مختلف سورسز سے پتا چلا ہے کہ سوشل میڈیا پر لگام ڈالنے کے لیے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی مختلف کمپنیز میں ایک قومی فائر وال انسٹال کیا جا رہا ہے. یعنی اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں, جن میں بڑے بڑے سروس پرووائڈرز ہیں, موبائل فون والے, اور اس کے علاوہ دیگر چھوٹے ادارے, تمام کے تمام ایک قومی فائر وال انسٹال کیا جا رہا ہے تاکہ ناپسندیدہ مواد کو وسیع تر انٹرنیٹ صارفین تک پہنچنے سے روکا جا سکے. میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو گزشتہ کچھ وقت میں ہم سب نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ ہم سب کے ویوز ڈاؤن ہوئے ہیں, ہم سب کی ریچ ڈاؤن ہوئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی اتھارٹیز نے بقول ڈاکٹر محیط پیرزادہ اس سلسلے میں کچھ کام کیا ہے, شاید سوشل میڈیا کی ان بڑی بڑی کمپنیز سے رابطہ کر کے کچھ کیا, جس کے نتیجے میں لوگوں کی ریچ, ان کے ویوز, یہ سب چیزیں ڈاؤن ہو گئی ہیں. تو ایک یہ کیا جا رہا ہے ناپسندیدہ مواد روکا جائے, اور سوال کرنے پر یہ بتایا گیا کہ یہ فائر وال پہلے ہی خریدا جا چکا, اس کی انسٹالیشن اس وقت ہو رہی ہے. پاکستان یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے, لیکن ابھی اسے ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو بلاک کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کینیڈا کی کمپنی ہے نیٹ سویپر, اس کے جو فائر والز ہیں یہ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے سب سے بڑے ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ میں انسٹال کیے گئے تھے بہت پہلے. یہ تھا سال 2013-2014. یہ کمپنی باقی دنیا کو پاکستان سے جو جوڑتی ہے سب مرین کیبل, اور یہ 65% سے زائد کی شیئر ہولڈر ہے یہ کمپنی, جہاں سے یہ فائر وال نیٹ سویپر سے خریدی گئی ہے. تو اب اس تازہ ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف جو انٹرنیٹ پروٹوکولز ہیں ان سے سامنے آنے والی معلومات کا جائزہ لیا جائے گا, ان کی نگرانی کی جائے گی. ایک مقصد اور ہے, کوئی بھی ایسی معلومات, کوئی بھی ایسا مواد جو ناپسندیدہ ہو, کسی کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر کے بارے میں, کسی اہم شخصیت کے بارے میں کسی نے کوئی واہیات بات کر دی, تو نہ صرف یہ کہ اس کو روکا جا سکے گا, اب وہ تو صارفین تک آنے سے اس کو روکا گیا ہے, مگر حکام اس کو دیکھ رہے ہیں. جب حکام اس کو دیکھ رہے ہیں تو حکام یہ کریں گے کہ پھر اس کا آئی پی ایڈریس, بھلے وہ وی پی این کے ذریعے ہو, وہ اٹھا کے اس کی لوکیشن ٹریس کریں گے, اور لوکیشن ٹریس کر کے اس بندے تک پہنچا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو اس کو آگے بڑھانے میں, اگر وہ کسی بھی حد تک آگے بڑھائے, اس میں شامل ہوں گے شیئر کرنے والے, ری ٹویٹ کرنے والے, لائک کرنے والے, دوبارہ پوسٹ کرنے والے, اس پہ کمنٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کرنے والے, تو ان تمام لوگوں کو اس پر ٹریس کیا جائے گا اس فائر وال کے ذریعے. ملٹیپل پرپزز کے تحت اس کو انسٹال کیا جا رہا ہے, اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. ان کو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان تک پہنچ کر انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا سکیں گے. تو یہ اس کا مقصد ہے. بنیادی مقصد پروپیگنڈا کرنے والے تک پہنچنا اور برائی کو جڑ سے ختم کرنا, یہ پاکستان کی اتھارٹیز بتا رہی ہیں. وی پی این جو ہے اس کا استعمال بالکل روک دیا جائے. اس وقت میں آپ سب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ, ان کی حکومتیں, سب کے سب سیاسی جماعتیں اور ہمارے ادارے بھی, سب ادارے یہ وی پی این استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ٹویٹر پاکستان میں بلاکڈ ہے, تو سب کے سب وی پی این استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں انٹرنیشنل اتھارٹیز بھی ان سے اگر سوال کریں تو وہ بھی پوچھتی ہیں کہ آپ وی پی این یوز کر رہے ہیں. دا انٹرسیپٹ جس نے سائفر چھاپا تھا, اس نے ابھی شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ آپ یہ ٹویٹ جو کر رہے ہیں, کیا یہ آپ سائفر کے بارے میں ٹویٹ وی پی این کے استعمال کے ذریعے کر رہے ہیں؟ یہ غالباً شہباز شریف صاحب سے یا خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا تھا. تو یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں. ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے یہ فائر وال کام کرے گی, اور فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, یوٹیوب ہو, انسٹا ہو, میمز, ایسی میمز جو کسی کا مضحکہ اڑاتی ہیں, کسی کی تذلیل کا باعث بنتی ہیں, ان کو بھی روکا جائے گا, اور ان افراد تک پہنچا جائے گا جو اس تمام مواد کو شیئر کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں, لائک کرتے ہیں,
प्रोपेगेट करते हैं। आखिर में जाते जाते मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रवात में जलसे का मौका दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जलसे पर आमादा नहीं हुई और उन्होंने कहा हम सवात में जलसा करेंगे। अब जो सवात में जलसा हो रहा है उसके स्टेज का जो अभी तक डिज़ाइन सामने आया है उसमें अली अमीन गंडापुर की तस्वीर है फ्लैक्स पर, इमरान खान की तस्वीर है, लेकिन ये सवात है। सवात मुराद सईद का इलाका है। सवात के इस जलसे में मुराद सईद की तस्वीर हमें स्टेज पर अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है। कल ये हो कुछ कह नहीं सकते। और आखिरी चीज़, जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में पहले कहा था कि हम अपने फॉर्म 45 देंगे, सपोर्ट करेंगे आपको और आप जीते हो हम ये साबित करेंगे। अब जमात इस्लामी के कुछ लोग ज़ुबैर अली खान की खबर के मुताबिक वो फॉर्म 45 देने से पीछे हट रहे हैं और उनका ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ये लड़ाई खुद लड़ ले। एक तो वो वक्त था कि पूरे मुल्क में, दुनिया में तारीफ़ें हो रही थी हाफिज़ नईमुर रहमान नए अमीर जमात इस्लामी की कि उन्होंने कराची में जो सीट उन्हें विनर करार दे दिया गया था, दिलवा दी गई थी, उन्होंने कहा मैं नहीं जीता, पीटीआई वाले जीते, मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है तो मुझे आप ये जीत मत दीजिए। तो बड़ी वाह हुई थी। अब वही हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं अपनी जमात के लोगों से पूछें कि ये तुम्हें क्या हो गया है, ये क्यों कर रहे हो। तो खबर ये कि जमात इस्लामी को बड़ी मायूसी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जब वो असेंबलियों में इश्तिराक की डील करने जा रहे थे तो उन्हें अच्छा खासा शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा था। जमात इस्लामी ने ठीक ठाक बड़ी डिमांड्स रखी थी, वो पूरी नहीं हुई तो जमात इस्लामी अब बैक ऑफ कर रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि शामिल हो, लेकिन अगर जमात इस्लामी यहाँ से बैक ऑफ करेगी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वहाँ से भी बैक ऑफ कर सकती है, उसमें दरार है। और मैंने आपसे कहा था कि फजलुर रहमान शामिल हो ये भी मुश्किल है और साथ में नामुमकिन नहीं है, हो भी सकते, और साथ में इससे अगर कोई सबसे पहले निकलेगा तो आप मेरी वो वीडियोस जाके देख लीजिए। मैंने कहा था जमात इस्लामी सबसे पहले निकल सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।